अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। लंदन से कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो पहली खबर तो ज़ाहिर है कि बल्ले बल्ले बैजा बैजा वाह वाह हो रही है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डन जो उन्होंने सरप्राइज़ दिया और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। न्यूजीलैंड की ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं कि हमारे जितने भी तारीख़ में दिलचस्पी रखने वाले, सियासत में दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म हैं, उनकी आंखों के सामने एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड मीडिया की दुनिया सिकुड़ के आपकी मुट्ठी में आ गई है कि उन लोगों को आप बिल्कुल वैसे ही देख सकते हैं जैसे मुकामी अपने किसी काउंसलर को देख सकते हैं। तो उस खातून को देखा न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म, 37 साल की उम्र में वो वज़ीर आज़म बनी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और दुनिया जो उनसे वाकिफ़ हुई है वो उस भयानक हमले में, न्यूजीलैंड में जो मुसलमानों पे एक वहशियाना हमला फेसबुक पे लाइव किया गया, मस्जिद में जाके हमला, उसके बाद जो उस खातून का रद्द अमल था जी अपने मुल्क में मुसलमान अक़लियत के साथ, जिस तरह वो खड़ी हुई है और जो रद्द-ए-अमल दुनिया ने देखा है आपका, यानी उस खातून का ये अंदाज़ा लगाइए कि वो कम्युनिटी, अंदाज़ा लगाइए ज़रा, मैं आपको ज़रा जिस कम्युनिटी पर, यानी मुस्लिम कम्युनिटी पर हमला हुआ है, उनकी इबादत गाह पर, वही लोग उस वज़ीर आज़म के सबसे बड़े सपोर्टर बन गए दुनिया भर में। यानी जिस कम्युनिटी पर उसकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम हमला हुआ है, उसकी हुकूमत थी, इसकी, ये जो खातून जिसने रिजाइन दिया है जैकिंडा, इसकी हुकूमत में वो हमला हुआ है। लेकिन इस खातून ने अपने अखलाक, अपने किरदार, हिकमत, मोहब्बत, यानी जिस तरह से वो रद्द अमल का और वो जो फसाद और लावा भड़कना था, पूरी दुनिया में भड़क सकता था, इस खातून ने अपनी गोया ममता की चादर में उसको, तमाम रद्द अमल के लावे और गुस्से को उसने समेट लिया। और वो कम्युनिटी जिस पर हमला हुआ था वो आज सबसे बड़ी उसकी सपोर्टर है। आपके सामने क्या ये जादू नहीं हुआ? इसे जादू कहते हैं। ये होता है जादू, ये तावीज़ों से नहीं आता, अमल, किरदार, हिकमत, तरबियत से आता है। आम चलते हुए पढ़ते हुए इंसान मौजज़े करते हैं, आपके सामने इसने किया खातून ने। और इसकी ग्रेस देखें, 42 साल की उम्र में रिजाइन दे रही है, 42 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि अब उसके घर बनाने का वक्त है, और वो ये कहती है कि घर बनाने का वक्त है, शौहर है, बच्चा है, शादी करेगी अब, और मतलब है बेबी है, तो वो कहती कि सियासतदान जो है वो तो इंसान ही होते हैं ना, तो बस सारी कंसंट्रेशन अपने घर पे करूं शादी के बाद, या मैं मुल्क को देखूं। ये इतना संजीदा जॉब है कि ये दो चीज़ें मुतामिल नहीं हो सकती। ये इतनी संजीदा नौयत है, मैं भी इंसान ही हूँ, लिमिटेशन है, तो टाइम टू गो, चली गई। ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये तो काफिर हैं जी, जहन्नमी, जन्नत तो फिर हम ही जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको हम काफिर कहते हैं, जिसने उस हादसे के बाद इस तरह से रद्द अमल को रोका। मैं वजाहत कर दूं आपको कि उसके बाद इराक, शाम, लीबिया, यानी कहीं क्रिश्चियंस पर कोई हमला किसी दहशतगर्द तंजीम, टेररिस्ट तंजीम ने नहीं किया। उसका बदला कहीं नहीं लिया गया कि न्यूजीलैंड में चूंकि ये हुआ तो ये होगा, उसका जवाब देंगे। किसी दहशतगर्द बड़ी तंजीम ने उसका रद्द अमल देकर उस पर अपनी स्टैंप नहीं लगाई कि न्यूजीलैंड का हमने जवाब दिया, क्योंकि इस खातून की मोहब्बत और इस खातून की जो वो पूरी दुनिया विटनेस कर रही थी, वो तो मजलूम के साथ खड़ी है। अब आप मुझे बताइए कि दुनिया, अल्लाह की ये बनाई हुई दुनिया है, वो कौमें जो उसकी दुनिया के एक खित्ते पर आबाद होती हैं और उसको जन्नत बना डालती हैं, आगे भी जन्नत में वही जाएंगे। और वो कौमें जो जिनको एक खित्ता मिलता है, ज़मीन का टुकड़ा मिलता है, और वो उस जन्नत जैसे मुल्क को जो पाकिस्तान है उसको जहन्नम बना डालती है। पाकिस्तान के अलावा भी जितनी भी तीसरी दुनिया के, यानी जन्नत जैसे को जहन्नम बना दिया। ये लोग तवक्को करते हैं कि आगे इनको जन्नत मिलेगी। जिन्होंने अल्लाह की ज़मीन को जहन्नम बना दिया है, वो ये कह रहे हैं कि आगे उन्हें जन्नत मिलेगी। कैसे मिलेगी? अकल को कोई। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, क्यों नहीं पैदा होते? क्योंकि वो सोसाइटी, हम ऐसा कोई आदमी पैदा होगा तो उसको मार दिया जाएगा। अभी आप देखिए मंसूर अवान, ऑनरेबल आदमी क्या होता है, अटॉर्नी जनरल उसको नॉमिनेट किया, कहा कि करेंगे, आली मकामों को अदलिया में तकलीफ शुरू हुई, रोका, साजिशें हुई, अब डर के बैठे हुए हैं। हुकूमत डर के, पूरी कोई स्टैंड किसी चीज पर ले, अदल के निजाम का मातम करते हैं, जजों को आगे निशाना बनाने का इरादा रखते हैं, जजों का रोना रो कर कौम से आके हमदर्दी मांगते हैं, और ये एक अटॉर्नी जनरल पे जहां पे ज्यादती होती है, खामोशों को बैठे हुए, हर बूट इन्होंने पॉलिश करना है, हर जगह इन्होंने सर झुकाना है, हर चैलेंज से इन्होंने दौड़ना है, हर मुकाबले से भागना है। वो 37 साल की खातून 42 साल की उम्र में रिटायर होकर घर चली गई है।
یہ بے شرم بابے 70 سال ان کی عمریں ہیں. کس نے بال مونچھیں کالی کی ہوئی ہیں, کس نے بال وہ سفید چھوڑے ہوئے ہیں, تو اس کے ساتھ وہ ٹائی ایسے باندھتے ہیں جیسے جوتوں کے تسمے باندھتے ہیں نا, وہ ان کی نوٹ ہوتی ہے. نکلے ہوئے پیٹ ہیں, کھالیں لٹکی ہوئی ہیں ان کی, گنجے ہوئے پڑے ہیں, داڑیاں کالی کی ہوئی ہیں. اور یہ حکومت کے وزیروں کو اور وزیر اعظم کا حال ہے, وہ ایسا عجیب آدمی ہے, 17-17 بندہ ہے وہ شہباز شریف, اور وہ اس کی کوئی تقریر, اس کا آغاز نہیں ہوتا جب تک وہ یہ نہیں کہتا میرے بزرگوں. اور تیرا کو بزرگ زندہ رہ گیا, تو آپ بزرگ ہے یار, مان لا بزرگ ہو گئے ہیں. لیکن نہیں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, میں تو ابھی جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں. ہے کسی میں حوصلہ اتنا؟ چھوڑے اقتدار, اس کو تو اس طرح کا چیلنج بھی کوئی نہیں تھا, وہ اخلاقی بنیاد پہ چلی گئی. یہ بابے جوتے کھا رہے ہیں قوم کے سامنے, یہ شہباز شریف اور خاص طور پہ یہ لوگ پورے بھائی کے ووٹ بینک پہ جھاڑو پھیر دی, تباہی بربادی پھیر دی, جوتے پالش کرنے سے اب بھی باز نہیں آ رہا. اور مجال ہے کہ غیرت کھا کے باہر آ جائے کہ یار جہنم میں او ارب پتی تم ہو گئے ہو. نوجوان اپوزیشن کی طرف آئے نا, وہاں پہ کیا ہے, عمران خان بیٹھا 70 سال کا بابا ہے وہ جس معاشرے میں نوجوانوں کا نمائندہ 70 سال کا بابا ہے, اس سوسائٹی کا کوئی مستقبل ہو سکتا ہے؟ کوئی بے شرمی سی بے شرمی. یعنی بابے, یہ ایک طرف ناکام بابے, برباد بابے, ان کے چہرے دیکھیں, ان کی لالچ اور ان کی حسرتیں دیکھیں. خدا کی قسم یہ اتنے لالچی بابے ہیں, کوئی بیساکھیاں لے کے چل رہا ہے, کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہے, کوئی اسپتال میں. یہ سکندر مرزا سے شروع ہوا ہے جی. ایک گورنر جنرل ہمارا ہوتا تھا, بیمار, بولا نہیں جاتا تھا, ایک سیکٹری رکھی ہوئی تھی, وہ اس کی زبان سمجھتی تھی, آگے لکھتی تھی, آرڈر جاری کیا کرتی تھی. یہ اس ملک کا حال ہے کہ جہاں پہ اقتدار میں کوئی آ جائے قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں, یا اقتدار سے کوئی چکھ لے مزہ تو باہر نکل کے بھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. ابھی بھی اس کو کچھ اور چاہیے, ابھی بھی اس کو 70 سال کا تو بابا ہو گیا ہے, ابھی بھی تجھے چاہیے, دنیا سے تجھے چاہیے وزارت عظمیٰ دے دو, وزارت دے دو, شہرت دے دو, دولت دے دو. لالچی, یعنی اپنے لالچ کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے بونے ہیں یہ بونے جو ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی. ابھی یہ قمر جاوید باجوہ اور بابا جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا آخری دن تک. ایک اور ایکسٹینشن, ایک اور ایکسٹینشن, ایک اور ایکسٹینشن. یہ ہے ہمارے بابے. چلیں جی, اب کیا کریں, گلوبل ولیج ہے, اس کو اب یہی سمجھیں کہ گلوبل ولیج ہے, ہم اس دنیا کے انسان ہیں اور سارے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح ریلیٹڈ ہیں. اس لیے نیوزی لینڈ کی اس وزیر اعظم کو سلوٹ ہے, سلام ہے. جوان خاتون تھی, اس نے اپنی جوانی, اس نے اپنی انرجی, اس نے اپنی حیرت انگیز قابلیت سے یورپ میں, یہاں انگلینڈ میں, یہاں کے میڈیا میں سب حیرت سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب کوسچن شروع ہو گئے ہیں کہ اس نے تو اخلاقی طور پر یہاں کے بابوں کو پریشان کر دی ہے. اچھا, یہاں پھر بھی ایک ہوتا ہے, مطلب مارگریٹ تھیچر بہت بڑی لیڈر تھی, آئرن لیڈی کے نام سے مشہور ہوئی. اس نے بھی ایک ایج کے بعد جا کے پھر وہ مطلب اپنا, جب اس کو پتا چلا, چلی گئی. ابھی تھریسا میں آئی تھی, مشکل ہو گیا, چلی گئی. ڈیوڈ کیمرون کیسا کرزمیٹک, مطلب انرجیٹک, خوبصورت آدمی, بریگزٹ کے اوپر اسے بلنڈر ہو گیا, ریفرینڈم کرا دیا, آؤٹ ہو گیا, ختم. کوئی بلکتا ہوا روتا ہوا نہیں آ رہا واپس کہ ہائے مجھے کچھ اور چاہیے. ہائے وزیر اعظم تو رہ گیا, اب اسے کیا چاہیے؟ وہ گریس ہوتی ہے انسان میں. لیکن ہمارے ہاں کون سی گریس اور کہاں کی گریس. یہ بابے, یہی بابے آپ کو ملیں گے اپوزیشن میں, یہی بابے آپ کو ملیں گے ہر رولنگ پارٹی میں. اور جوان قیادت موجود ہے لیکن دبا کے رکھا ہوا, بابوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے جوان قیادت کو. اور بابا اپنی اولادوں کو ہی لے آؤ, ٹھیک ہے, نہیں ابھی پاکستان میں اس طرح کی صورتحال کہ آپ خواب کر سکیں کہ ایک دم اس طرح کی جمہوریت آ جائے گی. چلو سٹیپ بائی سٹیپ ہی بڑھو. یہ بابے اپنی اولادوں کو سامنے لانے کے لیے تیار نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر انسیکیور لاٹ ہے ساری کی ساری. چلیں جی, بہرحال بات کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ بے یقینی اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے, یہ اور بڑھے گا. انیویٹیبلٹی جو نظر آ رہی ہے سامنے وہ ہو کے رہے گی. اور جب تک وہ راک باٹم, اب ضد لگا لی ہے پوری سوسائٹی نے کہ راک باٹم ہٹ ہی کرنا ہے, اور وہ ضرب ہی ہے جو ہلائے گی, تو ٹھیک ہے پھر, اوکے فائن. لیکن نہ کوئی گھر جانے کو تیار ہے, نہ کوئی حکومت چھوڑنے کو تیار ہے, نہ کوئی عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے, نہ کوئی سچ بولنے کو تیار ہے. اور ایک ہی وقت میں دونوں کام کرنے کی جو ہماری قومی عادت ہے ماشاءاللہ, میری اور آپ سمیت,
کہ ہمیں رائٹ بھی رہنا ہے اور لیفٹ بھی رہنا ہے. یہ ہمارا نیشنل کریکٹر ہے منافقت کا. دن بھی چاہیے, رات بھی چاہیے. زندگی کون سی فرعون والی, آخرت کون سی موسیٰ کی, اور اس کی گارنٹی سرٹیفکیٹ کے ساتھ یہی چاہیے. یعنی پاکستان کیا ہے؟ جمہوریت ہے جی. سب کو پتا جھوٹ ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے. کیا ہے جی؟ آمریت ہے جی. جھوٹ ہے. آمریت اس طرح کی نہیں ہوتی. نہ جمہوریت ہے نہ آمریت ہے, دونوں رکھنی ہے. نتیجہ سامنے, خوشحالی کا. اب یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں آپ دیکھ لیجئے, انقلابی بھی ہیں, جوتا بھی پالش کرنے ہیں. ایک ہی وقت میں کرنا ہے سارا کچھ بھائی. ہم انقلاب کا نعرہ بھی لگائیں گے, عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ظالم جابر کوفتوں کے انہی کو رات کو جا کے پیر پکڑنے ہیں. معاف کر دو, معاف کر دو. وہ یہ اقتدار کے بھکاری, یہ بابے جن کو شرم نہیں آتی, چپکے ہوئے ہیں. ان کو اگر کہیں نا کہ بندروں کے ساتھ کیلے, یہ درختوں پہ چڑھ کے بندروں کے ساتھ کیلے کھائیں گے, ان کو کہو لال ٹوپیاں پہنو, یہ پہنیں گے. ان کو کہو کلا بازیاں لگا کے دکھاؤ, یہ کریں گے. ان سے کہو ریچھوں کے ساتھ جا کے ڈگڈگی بجاؤ, یہ سب کچھ کریں گے, کیونکہ انہیں ہر قیمت پہ اقتدار چاہیے, ہر قیمت پہ جھنڈے چاہیے, مزید پیسہ چاہیے, مزید پیسہ چاہیے. ان کی ہوس صرف قبر کی مٹی اور کچھ نہیں. ان کی قبر کی مٹی ان کی ہوس کو ختم کر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں. اور یہ لوگ آزادی دلوائیں گے غربت سے, یہ لوگ لڑیں گے جابر کوفتوں سے, یہ لوگ ظالم سے ٹکرائیں گے. اور جو اپنے قاتل کا تحفظ کرتے ہیں کھڑے ہو کے, ان کو شرم بھی نہیں آتی. اپنے قاتل جنرل باجوہ کا دفاع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب کہہ رہے ہیں ہم تو انقلابی جی بیانیہ فلاں, ہم تو جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کریں. ان کی کرنا ٹارگٹ, کیا کاروائی کی ہے اس کے خلاف؟ وفاقی حکومت کس کے پاس ہے؟ بڑا انقلابی بننا ہے, ہم ٹارگٹ کریں گے جنرل فیض. جنرل فیض کو ای سی ایل میں نام ڈالو, اس کا ہے ہمت؟ جنرل فیض کا ای سی ایل میں نام ڈالو. باجوہ کیسے جانے دیا پھر؟ جی نہیں, کچھ نہیں کر سکتے آپ, کیسی باتیں کرتے. تو چھڑ دو پھر حکومت, چھوڑو, باہر آؤ, سچ بولو, عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وہ بھی نہیں کرنا, انقلابی بھی بننا ہے. چلیں جی, بس یہاں جس طرح کے لطیفے ہوتے ہیں وہاں پہ پھر کہاں یہ اس طرح کی شخصیات پیدا ہوتی ہیں, قداور تاریخ ساز شخصیات, جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم آج جا رہی ہیں بہت گریس سے. ہم انہیں الوداع کہتے ہیں اور ان کے ہم مداح رہیں گے, اور دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی اس کوالٹی کے لوگ پاکستانی سوسائٹی میں موجود بھی ہوں, اور کاش کہ کبھی وہ ہمارے سامنے بھی آئے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے تمام ہمسایوں, پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ کو بہت بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.